اسی کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. دس از ڈاکٹر ایمینول طاہر اور آپ شو دیکھ رہے ہیں بیداری. اور آج ایک بڑے خوبصورت ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اور ٹاپک ہے لالچ. اور بڑا ہی آج زبردست خدا کے خادم آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جو آج اس ٹاپک کو آپ تک پہنچائیں گے. اور میری مراد ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر ریاض یوسف صاحب کو اور پاسٹر رضوان یونس صاحب کو کہ آپ کے اس خوبصورت شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور پلیز تعارف کروائیے گا. میرا نام ڈاکٹر ریاض یوسف ہے. میں کرائسٹ اپوسٹولک منسٹریز کا چیئرمین ہوں اور گریٹ مشن بائبل کالج کا پرنسپل. واہ، پریز دی لارڈ جی. ویلکم سر. سر تھینک یو سو مچ ونس اگین. فادی صاحب جی. تھینک یو ویری مچ سر. میرا نام پاسٹر رضوان یونس ہے اور میرا تعلق یوحنا آباد سے ہی ہے. آل مشنز بائبل چرچ میں پاسبانی خدمت کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ بائبل اسٹڈیز جو ہے وہ بھی میں کرواتا ہوں. خداوند کا شکر ہے کہ منسٹری خداوند کے فضل سے بڑی اچھی چل رہی ہے. اوہ ہاللویا جی. ویلکم اگین سر. اور آج بڑا زبردست ٹاپک ہے اور اس کے لیے خدا نے ہمیں خدام بھی بڑے زبردست دیے ہیں، خدا کی روح سے معمور لوگ، پڑھے لکھے لوگ، تاکہ ہم آج یہ ٹاپک جو ہے وہ خدا کے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو ٹاپک ہے لالچ. اور میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب جی، لغوی معنی کیا، لغت کیا کہتی ہے لالچ کے بارے میں؟ انٹینسو اینڈ سیلفش ڈیزائر فار سم تھنگ دیٹ از مور دین یو نیڈ. یعنی کسی چیز کی ایسی خواہش جی جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اور آپ اس کے حصول کے لیے جو ہے باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. یہ لالچ ہے. مطلب اس کو حاصل کرنے کچھ بھی کر جائیں، کچھ بھی کر جائیں، کچھ بھی کر جائیں. یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے رزلٹس کچھ بھی ہوں، رزلٹ کچھ بھی ہو، چاہے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، چاہے جو ہے وہ دغا کا سہارا لینا پڑے. ایون تو کچھ لوگ جان لے لیتے ہیں لوگوں کی. ایسے ہی مطلب وہ جو ضرورت سے جتنی آپ کو ضرورت ہے اس سے آگے کی خواہش، آگے کی خواہش. اور اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑا کار فرما ہے کہ کسی بھی حد تک چلے جائے. کسی بھی مطلب ایتھکس کو کراس کر لیا جائے، کچھ بھی کراس، رشتے کو نہ دیکھا جائے یا کچھ بھی وہ کراس کر لی جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ لالچ کے زمرے میں آتا ہے. ونڈرفل سر، ونڈرفل ونڈرفل. اور بائبل لالچ کے بارے میں کیا فرماتی ہے سر؟ بائبل جہاں تک اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو بائبل کے اندر لالچ کے حوالے سے بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں. اور اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو جب خدا نے موسیٰ اپنے خادم کو احکامات دیے تو اس میں بھی ایک حکم لالچ کے حوالے سے تھا کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا اور اس کی بیوی کا لالچ نہ کرنا. تو یہ ایک بڑا حکم تھا. اس کے علاوہ امثال کی کتاب میں اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی لالچ یا لالچی شخص ہے اسے جھگڑالو سے تشبیہ دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ کرسیوں کے خط میں لالچ کے حوالے سے ایک بڑی خطرناک بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لالچ کو بت پرستی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی لالچ کرتا ہے تو گویا وہ بت پرستی کرتا ہے. تو بت پرستی کرنا تو آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک کتنی سخت یہ خطرناک بات ہے. تو اس لیے لالچ کے حوالے سے خداوند کا کلام بڑی سخت تعلیم دیتا ہے. واہ آمین. اس کا مطلب ہے کہ راست باز ہوتے ہوئے ہمیں اس لالچ کے گناہ سے جو ہے وہ دور رہنا ہے کہ کہیں لالچ جو ہے وہ ہمیں کھا نہ جائے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ کوئی بائبل میں کسی لالچی کو کوئی سزا بھی ملی ہے اس کے بارے میں؟ ڈیفینیٹلی بہت سے کردار ہیں لیکن بڑے میں 3 کرداروں پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اکن لالچ کیا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہودا اسکریوتی لالچ کیا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. حنانیہ اور سفیرہ لالچ کیا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو ان تینوں مثالوں میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لالچ کرنے کا سبب جو ہے یا اس کا جو اختتام ہے ان کی جان لے بیٹھتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے ڈسٹرکٹیو ہے. پوری بائبل میں نہ تو کبھی اس کی تعریف کی گئی اور نہ اس نے کبھی کوئی پازیٹیو ریزلٹس کریٹ کیے ہیں. ہمیشہ سے ڈسٹرکٹیو ہے. واہ 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 واہ، آسم. کیا بات ہے. مطلب سزا موجود ہے. یس. اب دیکھیے حنانیہ اور سفیرہ نے پہلے خود ہی بات کی جی کہ ہم یہ خداوند کو دیتے ہیں اپنی، اور پھر مکان میں سے جو بیچ کر لے لیا اور پھر کہا نہیں، پھر رکھ لیا. اور پھر خدا کا روح ناراض ہوا.
اس بات پر ناراض ہو. اب آپ اس بات کو اس طرح سے بھی ہم لیتے ہیں کہ لوگ خدا کے گھر میں دیتے نہیں ہیں, اور ایک لالچ کا پہلو جو ہے, نہیں اگر یہ خدا کو دے دیا تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا, ایک لالچ کا پہلو یہاں پر بھی ہے. کیا کہتے ہیں سر, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. لوگ دینے کے حوالے سے, اور ایک بڑی اچھی مثال آپ نے حنانیہ اور سفیرہ کی جی بتائی ہے, اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن یہ بڑا خاص اہم مدعا ہے جس پر بات کرنی چاہیے, اور اس کا اطلاق آج ہماری دور حاضرہ کی کلیسیاؤں پر بھی ہوتا ہے, آمین. جس میں اکثر اوقات لوگ دائیکی کے اوپر جو ہے وہ پوری دائیکی نہیں دیتے, اور وہ کچھ حصہ دے کر, کچھ ہدیہ دے کر یہی مانتے ہیں کہ شاید ہم نے پوری دائیکی ادا کر دی ہے. جی. سو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اسی وجہ سے شاید ان کو اس طرح برکت نہیں ملتی, یا اس طرح وہ خداوند کے حضور مقبول نہیں ٹھہرتے, کیونکہ ان کا بھی کام وہی ہے جو حنانیہ اور سفیرہ نے کیا. بالکل. سو یہ ایک بڑی جو ہے وہ پریشان کن صورتحال ہے, جس میں لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور مطلب ہم لوگ پاسبان ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ ایک بندہ بظاہر, اب ہم خادم ہوتے ہوئے تو ہمارے پاس جتنا جو کوئی ہدیہ یا کوئی دائیکی لے کے آ جاتا ہے تو یہ کہتا ہے جی یہ پانچ سبزی دائیکی ہے, مطلب 5% ہو, تو ہم نے تو ہم کیونکہ خادم ہے, ہم نے اس کے اوپر دعا کرنی ہے اور خدا کے حضور پہنچا دینی ہے. اب خدا اس بات کو کس طرح سے لیتا ہے کہ خدا اس کو قبول فرماتا ہے یا نہیں, کیونکہ وہ تو دائیکی نہیں ہے. اور بعض اوقات خدا کلام ملاکی کے کلام میں خدا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ جو خدا کے مذبح پر چڑھاتے ہیں وہ حقیر قربانیاں ہیں اور وہ غلیظ قربانیاں ہیں. اور لوگ بعض اوقات پھر کمپلین کرتے ہیں, بس اب اتنے عرصے سے ہم دائیکی دے رہے ہیں اور ہم فروٹفل نہیں ہو پا رہے. اب اس کے اندر کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ غلطی ان کی اپنی ہے یا کوئی خادم کی یا خدا کی غلطی ہے؟ لیٹ می جسٹ ون تھنگ, آپ کی اجازت سے, آپ نے چونکہ یہ سوال کیا, یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گنتی کی کتاب دائیکی کی دائیکی پر بھی بات کرتی ہے. ہاں ونڈرفل. اگر خادم جو ہے وہ دائیکی کلیکٹ کرتا ہے, ریسیو کرتا ہے, اور اس کی دائیکی نہیں نکالتا, تو مجھے بتائیے گا پھر فالٹ کہاں ہے؟ یس سر, یس سر. پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا, اور کلیسیا جو ہے اس چیز کو زیادہ بہتر طور پر کرے کہ جو اب کر کے دکھا رہے ہیں, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. تو خادم اگر اس چیز کے لیے کمیٹڈ ہو جائیں کہ وہ بھی اپنی دائیکی میں سے دائیکی نکالیں, تو پھر کلیسیا بھی ٹھیک ہوگی. تو آپ نے کہا کہ کہاں غلطی ہے, تو بیسیکلی ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز میں جو ہے وہ غلطی کا شکار ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی کلیسیا تو پھر ہے. سر یہ بات آپ کی سچ ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں. بہت عرصہ پہلے میں مطلب میرے چرچ میں بہت کم دائیکی دیتے تھے لوگ, تو میں نے ایک دن خدا ہر روز دعا کرتا, خداوند میں دائیکی نہیں دیتے, دائیکی نہیں دیتے. تو میں نے ایک دن خدا مجھ سے بولا, میں ایسے بولا, میں نے کہ خداوند میرے چرچ میں لوگ دائیکی نہیں دے رہے. تو خدا مجھے کہتا ہے, میں بات کر رہا ہوں خدا سے, خدا کہتا ہے تو دینا ہے. او مائی گڈنس, میرے منہ سے دوسرا لفظ نہیں نکلا. اور میں صبح اٹھا, میں نے کہا اوکے, میرے آگے کوئی الفاظ ہی نہ آئے کہ جب مجھے خدا نے کہا تو دینا ہے بھائی, اور میں نے چپ کر گیا. صبح میں اٹھا, اور اٹھنے کے بعد میں نے سب سے پہلے جو اپنی مسز کو ایک بات کہی, اور میں نے کہا جی کہ یہ آج کے بعد ہمارے گھر میں 1 روپیہ بھی داخل ہوگا تو اس کی بھی دائیکی نکلے گی. اور پھر ہم نے یوں کیا, اسی دن ہم گئے اور ایک غلہ جو ہے وہ لے کر آئے لکڑی کا, تو ہم نے اپنے گھر پہ رکھ دیا. اب جیسے ہی ہر روز کوئی ہدیہ, کوئی دائیکی یا کچھ کسی طرف سے بھی انکم ہمارے گھر میں پہنچتی, ہم اس میں سے وہ نکالتے اور اس کو جو ہے وہ ہم اس غلے میں ڈال دیتے, اس میں ڈالتے, اور اس طرح سے جناب وہ ہماری دائیکی جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئی. اب ہم نے اس کے اوپر بھی ایک کام کیا کہ پھر اس دائیکی کی بھی دائیکی نکالتے, اور اس کو پھر ہم پہنچاتے جن کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہیں. میرے استاد بشپ یعقوب پال صاحب وہ ماہانہ فیلوشپ کرتے ہیں, ہم ادھر جا کے جمع کراتے, وہاں پر ان کو منتھلی جو ہے ہم اس میں سے جو ہے وہ وہاں تک پہنچائی جاتی. مطلب ایک پراپر وے ہے. مجھے کسی خادم نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, خادم کی کون سی دائیکی بنتی ہے؟ کلام میں تو مندرج ہے, بنتی ہے, دینی بھی چاہیے.
تو اس طرح سے مطلب اس میں سے بھی ہم نکال کر آگے پہنچاتے، اور بیج پھر ہمارے پاس ایک اور بڑا زبردست کام یہ ہو گیا، ہمارے پاس ایک بیج مل جاتا ہمیں. اب وہ جو جتنی بھی دائیں کی ہم نکالتے اس سے ہم منسٹری کا کام بڑا اچھا کر پاتے، کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک بیج موجود تھا اور ہم اس بیج کو کھاتے نہیں تھے، اس کو باقاعدہ رکھتے اور اس کی جو ہے وہ پورے ماہ کے بعد اس کو کھولتے، اور اس سے تو جو ہے بہت سارے کام ہمارے ہونا شروع ہو گئے. ہمارے منسٹری کے اندر ہم نے جو ہے خادموں کو سپورٹ کرنا شروع کر دی. ہم نے جو ہے ہمارے چرچ یا کسی بھی طرح سے لوگ ہم تک پہنچتے، خادم پہنچتے، لوگ پہنچتے، ہم ان کو سپورٹ کرنا شروع ہو گیا. ہماری جو منسٹری تھی، آؤٹ ریچ منسٹری بڑھ گئی، کیونکہ ایک سفیشینٹ اماؤنٹ ہمارے پاس پہنچ گئی تھی. یہ ہمیشہ سے کنسٹرکٹیو ہے، ہمیشہ سے کنسٹرکٹیو ہے. تو اس طرح سے مطلب آپ نے جو بات کی کہ اگر ہم لالچ کو پہلو کو رکھتے رہیں گے تو لالچ نے کیا کچھ بلاک کر دیا تھا. ہماری منسٹری کی گروتھ بلاک کر دی، اور ہم نے اس کو وہ جو ہے وہ آگے نہیں لے کے جا سک رہے تھے. ہم پریشان تھے کہ ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے، لیکن ایک کام کرنے کے بعد ہمارا وہ سارا کچھ کتنا بحال ہو گیا. اور دیکھ لیجیے غلطی ہمارے اندر نکلی، ہم کہیں اور ڈھونڈ رہے تھے نا کہ لوگ نہیں دے رہے، لیکن خدا نے اس کی کریکشن کی کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، باقی سارا سسٹم ٹھیک. اور دیکھیے مطلب آپ کی وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. چیزیں جب ایک بہاؤ کے ساتھ چلتی ہیں تو آگے جو رکاوٹیں ہیں وہ نکلتی چلی جاتی ہیں. اب خادم بھی کر رہا ہے اور لوگ بھی مطلب اسی بات کو لے کے کیری آن کریں تو پھر کام بنے گا. پھر خادم بھی بلیس ہوگا، لوگ بھی بلیس ہوں گے. اور اگر لوگ بلیس نہیں ہو پا رہے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اور دین پھر جہاں پر غلطی ہے وہاں پر جانا چاہیے. They should admit. اور یہاں پر آج ایک بات بڑی اہم ہے کہ لوگ جو ہے وہ کلام بھی سننا بند کر گئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ان کو اور برکت دے اور وہ کلام کو سنیں اور قبول کریں. تو سر ایک بریک کا ٹائم ہے، تو بریک لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. کہیں نہ جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. گاڈ بلیس یو.